السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج حج جیسے متبرک عبادت کے بارے میں جو ہے اس کے مقصد کے بارے میں، اس کی بنیاد کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ آخر حج کا مقصد کیا ہے، جس کے لیے ہم برسہ برس ارادہ کرتے ہیں، جس کے لیے ہمارے من میں ارادے پہ ارادے ہوتے ہیں، اس کے لیے پیسے کا انتظام، پیسہ جمع کرنا، پھر اس کے سفر کی پوری تیاری، پھر اس کے لیے کد و کاوش، پھر وہاں پہنچ کر کے ایک بڑی مشقت کا اٹھانا۔ تو کیا ان چیزوں کے پیچھے کچھ مقصد ہے یا نہیں؟ اس حج کا مقصد کیا ہے؟ اس حج کے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو ان چیزوں کے بارے میں آج ہم سمجھیں گے۔ تو عبادت کو جو ہے کچھ حصے پر منقسم کیا جاتا ہے۔ اس میں سے کچھ عبادتیں ایسی ہے کہ جس کا تعلق جسم سے ہے، جیسے کہ نماز ہے۔ اس نماز جیسی عبادت کو جسم کے ذریعے سے صرف ادا کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے کچھ عبادتیں ایسی ہے جس میں صرف مال کو لگانا پڑتا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ میں مال کی ادائیگی ہوتی ہے۔ پھر حج ہے، تو حج میں جسم اور مال دونوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس حج کا مقصد کیا ہے، اس کو آج سمجھیں گے کہ اتنی تگ و دو، اتنی محنت کرنے کے بعد جو ہم نے حج کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، تو فریضے کے انجام دینے کے پیچھے مقصد، اس کا راز کیا ہے۔ تو مقصد کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام نے میدان عرفہ میں اس کے مقصد کو واضح کیا۔ مقصد کیا ہے؟ کہ مقصد ہے کہ ہم جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو حج سے فارغ ہونے کے بعد میرے دل کے اندر ایک ارادہ ہو، ایک حوصلہ ہو اور ایک مصمم یقین ہو کہ ہم آج کے بعد سے گناہ نہیں کریں گے۔ ہم آج سے اپنے سیئات سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے۔ ہم اپنی زندگی کو خطاؤں سے، کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ یہ ہمارے اندر داعیہ ہونا چاہیے، یہ میرا عہد ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کر لیتا ہے تو وہ حج کر کے ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، کہ وہ آج ہی پیدا ہوا۔ جس طرح چھوٹا بچہ جو بے گناہ ہوتا ہے، اس طرح انسان حج کر لینے کے بعد جو ہے گناہ سے صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ تو کیا آخر کرنا ہے جو ہم گناہ سے پاک و صاف ہوں گے؟ تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میدان عرفہ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہماری اور آپ تمام انسانیت کی ماں ہیں اور باپ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے میدان عرفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اپنے آپ کو معافی مانگا، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو ہمیں بھی یہ ہے کہ ہم حج کرنے کے لیے جائیں تو ہم توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے، اے میری بندیاں، تم حج کرنے کے لیے آؤ تو صرف حاضری لگانا مقصد نہ ہو، بلکہ یہاں سے توبہ و استغفار کر کے جاؤ۔ توبہ کے معنی آتے ہیں لفظی معنی واپس ہونے کے۔ تو یہاں سے جو واپس ہو تو اپنے آپ کو تمام صغائر کبائر گناہوں سے توبہ و استغفار کر کے واپس ہو کہ میں آیا تھا تو میری زندگی الگ تھی، اب میں واپس جو ہو رہا ہوں تو یہاں سے میری زندگی الگ ہوگی۔ یہ میرا مقصد ہونے چاہیے کہ میرے حج کا مقصد یہ ہے کہ میں توبہ، مصمم توبہ کروں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں میدان عرفہ میں کہ تم آؤ، تم جتنے
بارش کے قطرات ہیں، جو بارش ہوتی ہے تو اس کے جو جتنے قطرات ٹپکتے ہیں، تم آؤ بارش کے قطرات کے موافق گناہ لے کر کے، تو میں تجھے ایک مرتبہ کہو کہ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ مجھے معاف فرما، میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں تو معاف کر دوں گا۔ اللہ فرماتے تم اتنے گناہ لے کر کے آؤ جتنے کہ ریت کے ذرات ہوتے ہیں، ریت کے ذرات کے برابر گناہ لے کے آؤ گے اور کہو گے اللہ میری توبہ ہے، اللہ مجھے معاف فرما، میری بخشش فرما، میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ پھر اتنے گناہ جتنے درخت کے تمام درختوں کے پتے ہیں، اتنے گناہ لے کر کے آؤ، پھر کہو اے اللہ میری توبہ، میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ میں توبہ کر کے یہاں سے واپس ہونا چاہتا ہوں، اور میں حج کے بعد کی میری زندگی الگ ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم آؤ، جب سے یہ زمین آسمان بنے ہیں اور اس کے اندر جتنے دن رات بنے، ان دن رات میں جتنے وقت بنے، ٹائم ٹیبل بنا ہے، اتنے برابر تم گناہ لے کر کے آؤ اور آ کر کے میدان عرفہ میں کہو کہ اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دیجئے، تو میں معاف کر دوں گا۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر کسی سے کہے ہم کہ ہمیں معاف کر دو، تو وہ کہتا ہے کہ پھر تو ایسا نہیں کرو گے، پھر تو غلطی نہیں کرو گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا غفور الرحیم ہے، اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا شفیق ہے کہ وہ یہ بھی نہیں پوچھتا ہے کہ پھر تو ایسا نہیں کرو گے، پھر غلطی تو نہیں کرو گے، بس توبہ کیا اور معافی مانگا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حدیث میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے برابر بھی گناہ ہوں اور اللہ سے توبہ و استغفار کرے یہ بندہ سچے دل سے، پکے دل سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر کیا ہم نے گناہ کیا اور توبہ، ہم سے گناہ تھے اور ہم نے جا کر کے توبہ کیا، استغفار کیا، پھر گناہ ٹوٹ گیا، تو پھر اگر گناہ توبہ کریں گے تو پھر اللہ قبول کرے گا۔ کہا گیا کہ دن اور رات میں 70 مرتبہ گناہ کرے اور 70 مرتبہ جو ہے توبہ کرے، تو اگر گناہ توبہ کرنے کے بعد پھر توبہ توڑ دیتا ہے، 70 مرتبہ اگر توبہ ٹوٹے پھر توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ ارادہ ہرگز نہ ہو کہ میں پھر توبہ توڑ دوں گا، پھر توبہ کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حج کا جو اصل مقصد ہے توبہ، تو کیا ہمارے توبہ، ہماری عبادت کیا اللہ محتاج ہے؟ پوری دنیا مل کر کے عبادت نہ کرے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری دنیا مل کر کے عبادت کرے تو اللہ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، پوری دنیا مل کر کے اللہ کے ساتھ نافرمانی کرے، بدماشی پہ اتر جائے، شیطانی پر اتر جائے، تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جو گھاٹا نہیں پہنچا سکتا۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اللہ کے سامنے سر سجود ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ کو نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے اور نہ ہمارے کسی چیز کی ضرورت ہے، بس ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو ہے ہمارے نفع رسانی کے لیے کہ ہم سے گناہ ہو جائے تو اللہ راضی ہو جائے، اور توبہ کریں تو اللہ راضی ہو جائے، ہم اپنے گناہ سے توبہ کریں گے، بس ہمارے گناہ ہوں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ کو ناراض نہیں کرنا، یہ نہیں کہ ہمارے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نیکی کریں گے تو اللہ کو فائدہ ہوگا، لیکن گناہ کریں گے تو اللہ کو نقصان ہوگا۔ اللہ کو نقصان نہیں ہوگا، بس اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ اس ناراضگی سے دوری اختیار کرنے کے لیے، بچنے کے لیے ہم توبہ و استغفار کریں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ ہم گناہ گار بنے لیکن باغی نہ بنے، ہم مجرم بنے باغی نہ بنے۔ گناہ کے اقرار پر، گناہ کے توبہ پر معافی مل جائے گی، لیکن بغاوت پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش نہیں ہے۔ مجرم کیا ہے؟ ہم سے گناہ ہو گیا، ہم کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے گناہ ہو گئے، ہم سے خطائیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اب ایسا نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دے گا۔ باقی ہم نے گناہ کیا ہے، میں پھر گناہ کروں گا، کیا ہو جائے گا؟ میں نے چوری کیا ہے پھر کروں گا، میں نے قتل کیا ہے پھر کروں گا، کیا ہو جائے؟ اسے کہتے ہیں بغاوت، اور باغی کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عرفہ کے میدان میں خصوصیت کے ساتھ، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا حجۃ الوداع، کوئی خصوصیت کے ساتھ کوئی ایسی عبادت جس میں بتایا گیا ہو کہ اتنی نفل پڑھنی ہے، یہ اذکار ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، بس عرفہ کے میدان کا خاص عمل ہے اپنے رب سے دعا، اپنے رب کے سامنے عجز و انکساری، اپنے رب کے سامنے توبہ و استغفار کرنا، یہی میدان عرفہ کا پیغام ہے۔ ہمارے دل میں سچے پکے جو ہے توبہ کا داعیہ پیدا ہو جائے۔ توبہ ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کا امام، وقت کا ولی بنا دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مالدار تھے اور بہت بڑے پیسہ والے تھے، دولت مند تھے۔ ان کا کام تھا کہ بازار میں جانا، غریبوں مسکینوں کو کچھ تقسیم کرنا۔ ایک مرتبہ بازار میں گئے ہیں، یہ ان کا واقعہ ہے، اور وہ خود بیان فرمایا، کتاب میں آتا ہے کہ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ میں روزمرہ غریبوں کی مدد کے لیے بازار جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بہت حسین خوبصورت خاتون کے اوپر، عورت کے اوپر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ پڑی۔ ان کی بزرگی سے پہلے، ان کے ولی بننے سے پہلے کی بات ہے، اس وقت بڑے مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے پیسہ والوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اس عورت کو دیکھا تو اس کو بار بار دیکھنا شروع کر دیا۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے بندے مجھے بار بار کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تیرے حسن کو دیکھنے کے بعد تیرے حسن کے والے چہرے پر سے نظر ہٹانے کی طبیعت نہیں ہو رہی ہے، دل کرتا ہے کہ تیرے حسن کو دیکھوں اور دیکھتا رہوں۔ تو پھر اس عورت نے دیکھا تو دوبارہ وہ حضرت حسن بصری دیکھ ہی رہے ہیں۔ حسن بصری کو اس خاتون نے کہا کہ آخر تو کیا دیکھ رہا ہے؟ تو اس حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو کہا کہ تیری آنکھ کی خوبصورتی مجھے بھا رہی ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ تیرے آنکھ کے حسن کے جھیل میں میں ڈوبنا چاہ رہا ہوں، تیرے آنکھ کے حسن کے جھیل میں میں اترنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ حسن تم یہیں رکو اور میں آ رہی ہوں، یا یہ کہا کہ تم رکو میں گھر جا رہی ہوں۔ حضرت حسن بصری وہیں رکے، وہ عورت گھر گئی، اور گھر جانے کے بعد جو ہے اپنے دونوں آنکھ کو نکالا اور تشت میں سجا کر کے دونوں آنکھ کے سامنے ایک ایک چٹھی لکھی اور تشت میں رکھ کر کے کپڑے سے ڈھک کر کے اپنی خادمہ کو دیا کہ وہ اس جگہ پر ایک شخص کھڑا ہوا اسے دے دینا۔ وہ تشت لے کر کے ان کی خادمہ آتی ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیتی ہے۔ حسن بصری نے جب کپڑے کو ہٹایا تو دیکھا کہ دو آنکھ تھی، اس کے ساتھ ساتھ پرچی لکھی ہوئی تھی۔ اس پرچی میں لکھا ہوا تھا، جس آنکھ کی وجہ سے، جس آنکھ کی خوبصورتی کی وجہ سے کسی مومن کے ایمان کو خدشہ ہو، کسی مومن کا دل بہک جائے، کسی کی نگاہ بہک جائے، کسی کا ایمان متزلزل ہو جائے، جس حسن کی وجہ سے کوئی گناہ میں پھنسنے اور اس کی آنکھ کا گناہ ہونے کا خوف ہو، تو ایسی آنکھ کو میں رکھنا پسند نہیں کرتی۔ جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس چٹھی کو پڑھا ہے، اس خط کو پڑھا ہے، تو اپنی داڑھی کو پکڑ کر زاروں قطار روئے، بے انتہا روئے، اتنا روئے کہ آنکھیں بھر گئی۔ پھر اپنے گھر آئے، پوری رات توبہ، میری توبہ، پوری رات توبہ کیا کہ آخر میں نے کتنا بڑا گناہ کیا، مجھ سے کون سی اتنی بڑی خطا سرزد ہو گئی کہ میں نے اس عورت کو یہ بات کہا، اور کتنی بڑی اللہ کی ولی تھی کہ اس آنکھ کو اس نے نکال ہی دیا کہ ایک مومن کا ایمان متزلزل ہو رہا ہے میری آنکھ کو دیکھ کر کے، تو ایسی آنکھ میں پسند نہیں کرتی۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب کل ہو کر کے ان کے گھر گئے تو کہا اللہ سے توبہ استغفار تو پوری رات کیا، اس عورت سے بھی جا کر معافی مانگ لوں۔ جب گئے ہیں اس کے گھر کے پاس تو جنازہ نکل رہا تھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کے جنازے کو دیکھنے کے بعد اور زاروں قطار روئے، گھر آ کر کے توبہ استغفار کرتے رہے پورے دن۔ پھر رات میں سوئے تو وہ عورت خواب میں آئی۔ خواب میں آنے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے معاف کر دو اور مجھے کچھ نصیحت کرو۔ تو اس خاتون نے کہا کہ دیکھو، تم جب دن اور رات ہو اور صبح اور شام ہو، تنہائی میں ہو، تو جو ہے اپنے
نگاہ کی حفاظت کرنا اور رب تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کے لیے توبہ و استغفار کرتے رہنا۔ اگر توبہ استغفار کو کثرت سے کرو گے تو اللہ کی نگاہ میں تم محبوب بن جاؤ گے۔ بس بات اتنی تھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بالکل الگ تھلگ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف لو لگایا اور اپنی نگاہ کو جو ہے غلطیوں سے اور غلط چیزوں کو دیکھنے سے پرہیز کیا اور توبہ و استغفار کی کثرت کی، اللہ کی طرف پورا دھیان لگا لیا، اور وقت نے آج حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بہترین القاب سے جانا اور جو ہے وقت کے امام بنے اور لوگوں میں ولیوں کے نام سے جانے جانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حج کا جو اصل مقصد ہے کہ ہم حج کے لیے جائیں تو توبہ کریں۔ دوستو، جتنے بھی لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، جو میری ماں ہیں، بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں اور میرے بھائی ہیں اور میرے دوست احباب جو بھی حج کے لیے جا رہے ہیں، تو حج کے تمام ارکان کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ کو بھی مقدم رکھیں کہ ہم یہاں سے توبہ کر کے جائیں یہاں کے، اور واپس توبہ کے معنی ہوتے ہیں واپس ہونے کے لیے، کہ یہاں سے جو میں واپس ہوں تو میری زندگی کچھ اور ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حج کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔